بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وفاقی دارالحکومت میں، اور ساتھ ہی ساتھ راول پنڈی بھی جاگ رہا ہے. ذرا آپ سے ڈیٹیلز ڈسکشن کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں. مختلف خبریں لیکن ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی تجزیہ کار بنیں اور مختلف چیزوں کو ملا کے دیکھا کریں، تو آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی کہ معاملات کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اس وقت جو خبر گردش کر رہی ہے اسلام آباد میں، وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کسی وقت بھی توڑی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے حتمی طور پہ معاملات فائنل ہو چکے ہیں. نواز شریف صاحب گرین سگنل دے چکے ہیں، شہباز شریف صاحب کو کہہ چکے ہیں کہ جناب اقتدار چھوڑ دیں، حکومت چھوڑ دیں اور حکومت سے نکل آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے اور عام انتخابات کی طرف جایا جائے. اب اس کی انڈیکیشن ایک اور بھی ملتی ہے کہ قومی اسمبلی توڑنے کے لیے ذہنی طور پہ مسلم لیگ نواز تیار ہو چکی ہے، اور اپوزیشن اور حکمراں اتحاد جو ہے وہ بھی. اب اس کے لیے ظاہر ہے نگراں سیٹ اپ بنانا ہے. نگراں سیٹ اپ بنانے کے لیے جو بننا ہے نگراں سیٹ اپ، اس کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف وہاں سے نکل چکے ہیں، 123 ممبرز استعفیٰ دے چکے ہیں، 123 یا 125، اور اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہے. تو اس کے لیے جو منحرف ارکان تھے، ان میں سے 17 ارکان جو ہیں وہ آ گئے ہیں راجہ ریاض صاحب کے حق میں. تو انہوں نے سبمٹ کروائی اپلیکیشن، 17 ارکان کے دستخط تھے، اور اس میں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے فوری راجہ ریاض کو لیڈر آف اپوزیشن مقرر کر دیا، تعینات کر دیا. ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. لیڈر آف اپوزیشن کا اس لیے ہونا ضروری تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر کمپلیٹ کرنا ہے تو بھی وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ کرتے ہیں. اگر نگراں وزیر اعظم لے کے آنا ہے تو بھی انہوں نے یہی کام کرنا ہے. پھر چیئرمین نیب کا تقرر ہے، وہ بھی دونوں نے مل کے کرنا ہے. لہٰذا اس آئینی خلا کو پر کیا گیا ہے، آئینی سکوں کو دور کیا گیا ہے کہ تاکہ کوئی کرائسس پیدا نہ ہو، آئینی بحران پیدا نہ ہو. لہٰذا راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو گئے ہیں. تیسرا انڈیکیشن جو ہے الیکشن کی طرف، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی جو انتخابی فہرستیں ہیں تیار کی جا رہی ہیں، حلقہ بندیاں، اس سلسلے میں ڈسپلے سینٹر مختلف شہروں میں قائم کر دی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے اپنے ووٹ کے بارے میں، ووٹ کا اندراج کروانا ہے، صحیح کروانا ہے، ٹرانسفر کروانا ہے، انتخابی فہرستوں کی کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. تو انتخابی فہرستوں کی حتمی شکل کے لیے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی جو تاریخ بنتی ہے یہ ہے کہ سپٹمبر اکتوبر کے بعد کسی وقت بھی الیکشن ہو جائے، سپٹمبر کے بعد تو معاملات کنٹرول میں رہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شاید ڈیڈ لائن یہ دی گئی ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے گا ستمبر میں الیکشن. تو اس کے اکارڈنگلی انہوں نے شیڈول جاری کیا ہے، اور وہ بھی انتخابات کی تیاریوں میں مگن ہو گئے ہیں. یہ ہے سارے کے سارے انڈیکیشن. اس کے بعد اگلا انڈیکیشن جو ہے وہ ہے جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ، اور ان کو ملاقاتیں بھی کہا جا رہا ہے، ان کو انٹرویو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے ملاقاتیں زیادہ موزوں لفظ ہے. اس میں حفیظ شیخ صاحب سابق وزیر خزانہ وہ ملے ہیں، شوکت ترین صاحب سابق وزیر خزانہ وہ ملے ہیں، اور رضا باقر سابق گورنر اسٹیٹ بینک وہ بھی ملے ہیں. کچھ ڈپلومیٹس جو ہیں پاکستانی ڈپلومیٹس وہ ملے ہیں. ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، اور اس میں نگراں سیٹ اپ کی جو تیاری ہے اس کا کہا جا رہا ہے جی تیاریاں کی جا رہی ہیں نگراں سیٹ اپ. حفیظ شیخ صاحب کا نام سر فہرست ہے، اور اگر حفیظ شیخ صاحب، شوکت ترین، رضا باقر صاحب، ان تینوں کو ہم دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ اگر نگراں سیٹ اپ آتا ہے تو حفیظ شیخ صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ ہو جائیں گے، رضا باقر صاحب واپس اپنی سیٹ گورنر اسٹیٹ بینک کی سیٹ پہ چلے جائیں گے، اور باقی چیزیں پوری ہوتی رہیں گی. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ نگراں سیٹ اپ کی تیاری کی جا رہی ہے. اب یہ تو ہوگی جو ہمیں ساری چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں. اب خالد مقبول صدیقی صاحب MQM، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے، یعنی کہ تازہ الیکشن کی ضرورت ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اب ذرا گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے. گراؤنڈ پہ سچویشن یہ ہے کہ
ابھی بھی جو میری پاس اب اطلاع کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب فوری طور پہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ قومی اسمبلی تحلیل کر دیں اور اقتدار سے نکل آئیں۔ یہ بات ہمارے پاس پہنچی ہے کہ وہ مشورے ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ حد المقدور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چلتی رہے اور کہیں نہ کہیں سے سپیس ملتی رہے اور آہستہ آہستہ یہ نکلیں، اور اس دوران پریشر بھی ختم ہو جائے گا اور بقیہ مدت پوری کی جائے۔ کیونکہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی یہی موضوع ہے۔ زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، انتخابات ہو فوری طور پہ، وہ چاہتے ہیں کہ یہ 23 ستمبر پارلیمان اپنی مدت پوری کرے، یہ ریکارڈ ہمیں قائم کرنا چاہیے مسلسل تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ بلکہ۔ تو یہ چیزیں اس وقت زیر بحث ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا پولیٹیشنز، اور اب نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اطلاع آ چکی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اور کوئی نہ کوئی سپیس ملے ان کو، ایک دفعہ مشکل سے کوئی سپیس ملے، اور سپیس جیسے ہی ملتی ہے کوئی ڈسٹ بیٹھے، اس دوران وہ اپنی ایبیلٹیز جو ہیں وہ ذرا آزمانے کی کوشش کریں۔ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام انتخابات کی فوری طور پہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے چانسز ابھی تک نہیں نظر آ رہے، فوری طور پہ میں کہہ رہا ہوں، فوری طور پہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 دو قوانین، ایک نیب کے بارے میں، نیب آرڈیننس کو تبدیل کرنا ہے، اور دوسرا الیکشن کے بارے میں ہے جی، کہ اس کے بارے میں بھی لیجسلیچر نہیں ہے، جو الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا ہے وہ ختم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اگر الیکشن ہوتا ہے تو وہ ڈیزاسٹر ہے حکمراں اتحاد جو اس وقت موجود ہے ان کے لیے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے جو اس وقت چل رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فل ڈوز دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ کو بھی، اور کبھی کبھی وہ پنڈی کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں، تو لہٰذا نام ابھی تک نہیں لے رہے کسی کا، لیکن ان کا اشارہ جو ہے وہ اس طرف ہی ہے۔ نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، الیکشن کی طرف جایا جائے۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس حکومت کو ایک دن بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا تھا کہ جناب الیکشن اناؤنس کریں، اور 31 مئی سے پہلے الیکشن اناؤنس کریں، قومی اسمبلی تحلیل کریں، تاریخ دیں، ہمیں الیکشن کی تاریخ دیں، اور بات ختم۔ اس کے بعد پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ خان صاحب جو ہے اس وقت کسی بھی مقتدر شخصیت کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، اور ان کے نمبر بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاک کرتے ہیں۔ بلاک کرنے کا مطلب ہے رابطے میں نہیں ہے، اور نہ ہی رابطے میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تاریخ دیں الیکشن کی، اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ تو خان صاحب نے جو تقریر کی ملتان میں ان کو بھی بہت زبردست رسپانس ملا، ان کی توقعات سے، ان کی سوچ سے بڑھ کر یہ رسپانس ملا ہے، اور جس کے بعد ان میں مزید حوصلہ ہوا۔ انہوں نے اناؤنس کرنا تھا دھرنا اور لانگ مارچ کی تاریخ دینی تھی کل ملتان میں، لیکن خان صاحب بھی جو ہے وہ تاریخ نہیں دی۔ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ کہیں نہ کہیں بڑے سنجیدگی سے یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے، اور اس میں اب مسلم لیگ نواز کا یا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے، سٹیکس کافی کم ہو گئے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سو موٹو نوٹس لیا ہے FIA، نیب اور پروسیکیوٹرز کے بارے میں، اور پوسٹنگ ٹرانسفر انہی محکموں کے افسروں کی، تو وہ جب سے لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دال گلنے والی نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی گڑبڑ کی تو سپریم کورٹ فوری طور پہ آ جائے گی میدان میں، لہٰذا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ اب خان صاحب نے اناؤنس کرنا تھا لانگ مارچ کا، لیکن خان صاحب نے اناؤنس نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ بتائی ECP کی طرف سے جو 25 ارکان کو لوٹوں کو فارغ کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے. تو وہ خان صاحب نے کہا کہ جی یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے اب میں جا رہا ہوں پشاور، اور پشاور کور کمیٹی کا اجلاس ہے، وہاں پہ ہم پھر آج اناؤنس کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ 25 اور 30 کے درمیان، 25 اور 29 کے درمیان کوئی تاریخ ہوگی جب ہم لانگ مارچ کی کال دیں گے. اور لوگوں سے انہوں نے عہد و پیمان کیے اور عہد لیے بھی کہ جناب آپ نے آنا ہے. ملتان کا جلسہ بھی حسب معمول بہت اچھا تھا، انتخابی جلسہ کہہ لیں، احتجاجی جلسہ کہہ لیں. کافی لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موجود تھے ادھر. اور جو سوشل میڈیا پہ جو فوٹیجز گھوم رہی ہیں وہ واقعتاً ایسے لگ رہا ہے جیسے کافی بڑا اجتماع تھا. انہوں اناؤنس کر سکتے تھے، لیکن خان صاحب کو بھی کچھ ایسے اشارے ملے اور انڈائریکٹ خان صاحب بھی مذاکرات یا بات چیت جو ہو رہی ہے اس میں خان صاحب بھی آن بورڈ ہیں اور ان کو انڈائریکٹلی انفارم کیا جا رہا ہے. اس لیے خان صاحب نے بھی کل جو ہے وہ لانگ مارچ یا دھرنے کی تاریخ نہیں دی اور انہوں نے کہا کہ پشاور جا رہا ہوں. اب پشاور جب بھی وہ اشارہ کرتے ہیں پشاور جانے کا تو پشاور جانے سے دو زومانی مطلب لیے جاتے ہیں، کیونکہ ادھر جنرل فیض صاحب بھی کور کمانڈر پشاور ہیں تو اس طرف بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی KPK میں حکومت ہے خان صاحب کی، اور وہاں پہ ہی ساری چیزیں طے کی جا سکتی ہیں، اچھی لوکیشن مل سکتی ہے، صلاح مشورہ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ اس طرف راغب ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ نوبت نہ آئے. اب وہ پشاور جا رہے ہیں، خان صاحب پہنچیں گے تو وہاں پہ کور کمیٹی کا اجلاس ہے، وہاں پہ فیصلے ہونے ہیں اور تاریخ کا تعین کرنا ہے. اسد عمر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم بالکل تیار ہیں، لیکن جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ PTI سے کہا گیا ہے اور خان صاحب کو انڈائریکٹ میسج پہنچا ہے کہ ذرا تھوڑا سا پاز دیں اور تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں. اور نئے الیکشن کے لیے کوئی نیا الیکشن کروانا بھی ہے تو اس کے لیے بھی کافی کیا کہنا چاہیے انڈرسٹینڈنگ سب لوگوں کی ہونی چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کی. تو وہ جب تک نہیں ہوگی تو الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں. اس لیے کسی بھی آئینی بحران سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم آپس میں مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں. لہٰذا ان کی بھی میٹنگ متوقع ہے اور یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جناب. تو الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور سارے اس وقت پلیئرز جو ہیں وہ میدان میں ہیں اور میدان سجایا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے اور جیسا جیسا اس کو سورس میسر ہے اس کے اکارڈنگلی وہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ میں اب خبر کی بنیاد پہ کہ ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے اور آخری حد تک کوشش کی جائے کہ قومی اسمبلی نہ توڑنی پڑے اور معاملات کو سنبھالا جائے. اور کوئی نہیں ہے، بجٹ پیش کیا جائے، مشکل فیصلے ہیں کرنے دیے جائیں اور کر لیے جائیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے. لیکن بجٹ کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بجٹ بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہمیں گارنٹی ہونی چاہیے کہ ہم 23 تک ہیں، 2023 تک ہیں. تو یہ ساری تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے. بہرحال عمران خان صاحب نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ پشاور میں کور کمیٹی سے پہلے ہم کوئی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیں تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے قومی اسمبلی توڑ دی جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف 2 سوالات کے لیے آؤں گا، 2 مطالبے ہوں گے، سمارٹ موو مطالبے. نمبر 1 اسمبلی توڑی جائے اور الیکشن کی تاریخ، قومی اسمبلی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ، یہ 2 کام ہمیں چاہیے. وہ ہر صورت میں ہم اس کا جواب لے کے جائیں گے اسلام آباد سے. تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات. اور شہباز شریف صاحب نے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ جناب جتنا لاڈلا آپ نے خان صاحب کو بنا کے رکھا تھا تو اس سے 30% صرف ہمیں لاڈلا بنا لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب پہ مقدمات ہیں، منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں، فرد جرم عائد ہونی ہے. تو ایسے میں وہ کیسے کوئی ایسی گارنٹی دے سکتے ہیں؟
تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.